السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت کا بیان پڑھ رہے تھے۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، جو کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ پھر جنت کے محلات اور خیمے۔ جنت کے گھر بلند و بالا ہیں، اونچے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ یہاں پر جنت کے گھروں کو اونچا گھر بتایا گیا۔ پھر بالا خانوں کے اوپر بنے بالا خانے ہوں گے۔ سورۃ الزمر میں فرمایا، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں، یعنی ایک کے اوپر ایک مزید۔ کیونکہ انسان کا کبھی دل چاہتا ہے بہت ٹاپ پہ رہنے کا، اوپر ہائیسٹ فلور پہ، اور کبھی انسان کو نیچے رہنا پسند آتا ہے۔ تو ان کی پسند کی بات ہے، جہاں چاہیں وہ رہ لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بلند بھی ہوں گے، جہاں سے ساری سینری اور سارا نظارہ اچھی طرح دیکھ سکیں گے۔ پھر یہ گھر بہت پاکیزہ ہوں گے۔ سورۃ الصف میں فرمایا، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں، جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر امن والے گھر ہوں گے۔ سورۃ سبا میں فرمایا، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے، اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ مال اور اولاد بھی جبھی فائدہ دیتے ہیں جب انسان کے پاس ایمان ہو اور وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہو۔ مثلاً ایک انسان کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ کفر پر ہے، اور نہ ہی اس کے عمل اچھے ہیں، تو اس کی اولاد چاہے کتنی بھی اچھی ہو، اس کا مال کتنی بھی چیریٹی میں جا رہا ہو، لیکن اگر ایمان نہیں
نیک عمل نہیں تو اس کی یہ چیزیں بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گی. لیکن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ پھر انسان کے مال اور اولاد بھی اگر اچھے کام میں لگے ہوئے ہوں تو اس کو فائدہ دیں گے. پھر سونے چاندی یاقوت اور موتیوں سے مزین گھر ہوں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے اور اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتیوں کی ہوں گی. تو ان کا کمبینیشن آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوگا. جنت کے خیموں کی خوبصورتی اور وسعت کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا بنا خیمہ ہے، یعنی موتی اندر سے خالی ہوگا اور وہی اس کا خیمہ ہوگا، جس کی لمبائی 60 میل ہے. اس کے ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہیں جن میں وہ چکر لگائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ خیمہ خولدار موتی کا ہوگا، 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا ہوگا. اس کے 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے. کواڑ کہتے ہیں جیسے دروازے جو 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک حصے کو کواڑ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرا چاندی کا ہو. بہرحال 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے، یعنی اس کی اتنی زیادہ ایگزٹس ہوں گی یا کھڑکیاں کہہ لیں. اہل جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جنت میں گھر کی جگہ پہچان لیں گے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کوئی قیاس نہیں ہوگا. سورۃ محمد میں فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو وہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی ہے. عرفہا کا ایک معنی خوشبو لگانا بھی ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کو اس سے بہتر طور پر پہچانے گا جس طرح وہ دنیا میں اپنے مسکن کو پہچانتا تھا. یعنی دنیا میں ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایڈریس یاد کروا دیتے ہیں، پہچان کروا دیتے ہیں، اور جب انہیں شروع میں نیا گھر پہچان میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں گھر آ گیا، شور مچا دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جو جنتی ہوں گے وہ پہنچ کر کہیں گے کہ گھر آ گیا، پہنچنے کی جگہ جہاں پہنچنا تھا، جس کے لیے ساری زندگی محنت کی، کوشش کی، وہ آج منزل مل گئی. وہ ہے اصل منزل. لوگ دنیا میں مختلف چیزوں کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، لیکن دنیا کی ساری منزلیں فانی ہیں. اصل منزل آخرت کی منزل ہے جس تک کوئی پہنچ جائے اور وہی کامیاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں کے 1000 محل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے مفتوحہ علاقے پیش کیے گئے، یعنی جہاں جب میری امت پہنچے گی، جن علاقوں کو فتح کر لے گی، تو میں بڑا خوش ہوا. بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سے لے کر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے اور ضرور تمہارا رب تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں موتیوں کے 1000 محلات دیے ہیں جن کی مٹی کستوری ہے، یعنی مسک، اور ہر ایک محل میں وہی کچھ ہے جو اس کے لوازمات میں سے ہے، یعنی ہر چیز ہوگی وہاں پر. اسی طرح حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے محل کی خوشخبری دی تھی. صحیح بخاری میں ہے. اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جنت میں ایسے محل کی خوشخبری دی تھی جو ایک موتی سے بنا ہوگا، سنگل پیس ہوگا، جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی مشقت ہوگی. اب دیکھیں کہ دنیا کے جیسے گھر ہیں یا مختلف جگہ ہوتی ہیں تو ان میں چھوٹی چھوٹی برکس لگتی ہیں، لکڑی لگتی ہے، تھاؤزینڈز آف پیسز کو جوڑ کے ایک گھر بنتا ہے. 1 سنگل پیس کا گھر کوئی نہیں ہے دنیا میں. لیکن حضرت خدیجہ کا محل جو ہے وہ ایک ہی چیز سے بنا ہوگا اور اسی کے اندر شاید کارونگ ہوگی اور کھڑکیاں اور دروازے اور جو بھی ہے اسی کے اندر سے نکلا ہوا ہوگا. 2-3 دن پہلے کی نیوز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ڈائمنڈ کوئی ملا ان کو، پتہ نہیں 200 کیرٹ کا، اور اتنی دھوم مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اٹس ون آف اے کائنڈ اور یہ اور وہ. تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ تو صرف ایک 200 کیرٹ کا، یہاں پہ دیکھیں گے پورا اس کے اندر محل ہے. اور پھر خاص اس کی خوبی یہ کہ اس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، ساؤنڈ پروف ہوگا. بعض اوقات آپ اچھے سے اچھا گھر بنا لیتے ہیں لیکن کہیں پانی کا شور آ رہا ہے، کہیں ہیٹنگ کا، کبھی کولنگ کا، ایئر کنڈیشنر کا، کبھی چلنے کا،
کبھی کھانا پکنے کا، یعنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے انسان کو بادر کرتی رہتی. کبھی باہر سے شور آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گھر کے اندر نہیں ہوتا تو باہر سے شور شروع ہو جاتا ہے. کبھی ہوا کے چلنے کا، کبھی بارش برسنے کا، جہاز گزرنے کا، کبھی ایمبولینس، کبھی پولیس، کبھی کوئی. لیکن وہاں پر مکمل سکون ہوگا، حقیقی سکون کی جگہ ہے وہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا، میں نے بحالت نیند خود کو جنت میں دیکھا. کیا دیکھتا ہوں، وہاں ایک عورت محل کے گوشے میں وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ عنہ. مجھے ان کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیچھے کی طرف واپس آ گیا. اس پر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں، یعنی جیلس ہو سکتا ہوں؟ استاذہ جی، آئی ایم ان آ. کل سے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے اللہ کو کس طرح راضی کروں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بتائے مجھے. آمین. آپ نے میرے والی دعا کی. کل کا جو بیان تھا نا، اس کے بعد میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ اللہ کو ایسے کام بتا، ایسی چیزیں کروا لے کہ تو راضی ہو جائے، کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، کر ہی نہیں پاتے. سازا ابھی یہ جو آؤٹ آف امیجنیشن جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، جو کبھی دیکھی سنی نہیں ہے، اور اس طریقے سے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ کا برین ابھی بہت کم یوز ہوا ہے. تو ابھی جب آپ یہ بتا رہی ہیں اور جیسے جیسے ہم سوچتے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ایکچولی برین سیلز بڑھ رہے ہوں. آئی مین دے آر ٹرائنگ ٹو امیجن اینڈ فوکس اینڈ ایکسپینڈ ہو رہا ہے ایک دم کہ اچھا ایک چھوٹا موتی ہوتا ہے تو چھوٹے سے پھر اتنا بڑا موتی ہوگا. تو پھر یو فیل اٹ لائک یور برین، آپ کا برین کی ایکسرسائز پلس ایکسٹینڈنگ اینڈ ایکسپینڈنگ، اور سوچ بڑھ رہی ہے آگے کی طرف. کیونکہ ایک جگہ محدود تھی نا کہ ہاں پرل ہے، پرل کہاں ہوگا، یا تو ہاتھوں میں موتی ہوں گے یا انگوٹھی میں ہوں گے، مگر ایک موتی کا پورا محل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. تو وہ کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالی یہ باتیں سن کے اور جب دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ. مجھے ایک پیس سے یاد آیا، جب ہم اپنی اسٹڈیز کے لیے ٹرکی گئے تھے تو وہاں پر ہم ایک مسجد میں داخل ہوئے. تو وہاں پر مسجدوں کے صحن میں پانی کے تالاب بنے ہوئے اور پانی پینے کے لیے جیسے پتھر کے کولر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ بہرحال فاؤنٹینس جسے کہتے ہیں نا وہ. تو ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ اتنا جھنڈ کھڑا ہے اور بہت ہی لوگ امیزمنٹ میں کھڑے ہیں. تو پتا چلا کہ یہ جو فاؤنٹین ہے یہ ایک پیس کا ہے، ایک پتھر کا بنا ہوا ہے. تو اس پر سارے اتنے حیران ہو رہے تھے کہ ایک پتھر کے اندر سے کس طرح کارو کر کے اور اس میں سے پانی نکلنے کا رستہ بنایا گیا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ 1 پیس چیز کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے نا. اور پھر موتی جیسی چیز کو کارو کرنا اور اس کو رہائش کے قابل بنانا اور اس میں گھومنا اور چلنا اور پھرنا اور رائٹ اور لیفٹ دیکھنا، اور وہ کیا چیز ہوگی نا، انبلیویبل. جیسے ایک گلاس دودھ کا بھرا ہوا ہوتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے، سفید ایک دم، اور اس کی تھکنیس اینڈ آل دا کنڈینس. اب سوچ رہے ہیں کہ اچھا ایک مرتبان میں پڑا ہوگا ایک بڑا، پھر وہ سمندر جب کہہ رہے ہیں آپ، جب سمندر کہہ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب اس میں نہا لے، پانی میں چلے جائیں، پانی کیا بلکہ دودھ میں نہانا، یا اس کا سمندر کس طرح امیجن نہیں کر سکتے. اور پھر اس کا ریفلیکشن کیسا ہوگا، کیسا اس کی سفیدی ہوگی، اور وہ کتنی دور تک. اور پھر وہ جو وہاں سے نہریں نکلے اور خوشبو کے پہاڑوں سے گزرے تو وہ خوشبو کیسی ہوگی جو اس پانی یا دودھ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. اور سازا یہاں کی خوشبو چاہے کتنی مہنگی خرید لیں، تھوڑی دیر بعد اڑ جاتی ہے. کمرے میں کتنا بھی آپ لگائیں، ایئر فریشنر لگائیں، بخور جلائیں، تھوڑی دیر کے بعد وہی کا وہی ہو جاتا ہے. I was thinking کہ وہ پانی جب اس میں سے گزر رہا ہوگا اور وہ دودھ جب اس ماؤنٹین سے گزر رہے ہیں تو وہ تو یعنی ایور لاسٹنگ خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی، جو کہ ہم یہاں کتنا بھی لوگ کرنا چاہیں پتا نا نعیم ملکن کبیرہ، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. استاد جی، میں یہ جو نہروں یہ کہیں بھی لے جائیں تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ابھی پکنک وغیرہ پلان کریں تو کتنا کچھ اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے، اور اسی لیے پکنک بھی رہ جاتی ہے. کتنا یعنی اس کے لیے اتنا پہلے محنت کرنی ہوگی، کرنا پڑے گا. تو یہ بس اس کو اشارہ کرو اور ساتھ ساتھ آپ کا دل چاہے جہاں چاہیں گے وہیں پر ہی وہ اس کی نہر، یعنی پینے میں روک ٹوک نہیں ہوگی نا. یعنی تھوڑا بہت نہیں، جگ یا صرف گلاس یا کپ ہی نہیں بلکہ وہ پورا فلو کر رہا ہوگا. یہاں پہ دنیا میں بھی ہمارے ان چاروں چیزوں کی بہت اہمیت ہے.
دودھ کی، شہد بالکل. کی. اور میں دیکھ رہی تھی کہ سب سے پہلے پانی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد دودھ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد شراب کا ذکر ہے، پھر شہد کا. یعنی جیسے جیسے ان کی وہ لذت یا ان کی اہمیت ہے اس کے مطابق. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ہمیشہ کے لیے، اور نہ اس کے چوری ہونے کا ڈر، نہ اس کی مینٹیننس کی فکر، کوئی بھی غم، دکھ، فکر، پریشانی والی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی.